السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کی 13 تاریخ ہے، 1440 ہجری ہے۔ محترم بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں۔ دراصل ان کے پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سے لوگ ان آیات کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں اور غلط اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور آج تقریباً ہر مسجد میں ہی یہ جو 15ویں رات ہے رمضان شریف کی، جسے شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق بیان ہوگا، اور وہ یہ آیت پڑھ کر ثابت کریں گے کہ اس رات کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، شب برات یہ لفظ فارسی کا۔ برات ایک ہوتی ہے براءت۔ براءت کا معنی ہے بری ہونا۔ قرآن مجید میں ایک سورت اس نام سے موجود ہے، سورۃ البراءہ۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ توبہ۔ سورۃ توبہ کا نام سورہ براءہ ہے۔ ایک ہے براءت اور ایک ہے برات۔ برات عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، برات فارسی کا لفظ ہے۔ ایک مصرع بھی بڑا مشہور ہے، برات عاشقہ برشاخ آہو۔ عاشق لوگوں کی قسمت جو ہے وہ تو ہرن کے سینگ پر ہوتی ہے، پتہ نہیں اس طرف کو چلی جائے یا اس طرف کو چلی جائے۔ عاشقوں کی قسمت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ خبر نہیں ہوتی۔ شاعر نے یہ بات کہی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ برات کا لفظ فارسی لفظ ہے، عربی میں ہے ہی نہیں۔ جس طرح سے گنج العرش آپ نے سنی ہوگی، ایک دعا چھپی ہوئی مسجدوں میں پڑھی ہوتی ہے، ہمارے جو بعض حضرات ہیں ان کی مسجدوں میں، اور ایک درود لکھی پڑا ہوتا ہے۔ لکھی میں لکھ تو پنجابی کا لفظ ہے بھائی، اس کا نام ہی پنجابی ہے، درود لکھی، اور دعائے گنج العرش۔ گنج العرش، گنج فارسی لفظ ہے، عربی میں گاف ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے شب برات، اب برات کا معنی ہے قسمت، تو یہ ترجمہ دراصل ہے لیلۃ القدر کا۔ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ قسمت کی رات۔ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ ہم نے ہر چیز جس کو پیدا کیا ہے اس کا ہم نے اندازہ رکھا ہے، تقدیر کے ساتھ ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ قدر کا معنی ہے تقدیر اور قسمت، تو لیلۃ الشب برات کا ترجمہ لیلۃ القدر بنتا ہے، قدر کی رات، قسمت کی رات۔ اب جو میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ ہمارے بھائی ان آیات کو کہتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق یہ شعبان کی 15ویں رات سے ہے، اس کو پھر وہ مناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس آیت سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے اپنے عذاب سے، حساب سے، قیامت کے دن سے۔ انا کنا منذرین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین رحمۃ من ربک۔ کس لیے ہم نے اتارا اس قرآن کو؟ قدر کی رات میں، ایک بابرکت رات میں ہم نے قرآن کس مقصد کے لیے اتارا؟ رحمت من ربک،
تیرے رب کی طرف سے لوگوں پر رحم کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر محکم کام کا اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے. اب اس کی تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اس سے مراد ہے 15ویں رات شعبان کی، شب برات. اس رات میں انسان کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ تفسیر بھائیو قرآن مجید کی روح سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے پارے میں جہاں روزے کا ذکر ہے وہاں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے. صاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. معلوم ہوا وہ جو لیلۃ مبارکۃ ہے جس میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان شریف کے اندر ہے. اسی رات کے متعلق باقاعدہ ایک سورت بھی قرآن میں اتری ہے جس کا نام کیا سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کتنی عظمت والی رات ہے، کیا شان ہے اس کی، تجھے کیا پتہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں روح جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں. ہر کام میں سلامتی ہوتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات فجر تک رہتی ہے. فجر کے بعد دن کا آغاز ہو جاتا ہے. سورج طلوع ہونے سے دن کا آغاز نہیں ہوتا مسلمانوں کے ہاں. مسلمانوں کے ہاں دن کا آغاز کس سے ہو جاتا ہے؟ فجر سے دن شروع ہو جاتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہی حتی مطلع الفجر کہ لیلۃ القدر فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے. اچھا اس میں یہ جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ بھی لیلۃ القدر سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک اجنبی شخص کی صورت میں آئے تھے اور انہوں نے کچھ سوال کیے تھے. ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پر یقین رکھو، وہ ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ، اس کی کتابوں پر، وہ رسلہ، اس کے سب رسولوں پر. آگے کیا فرمایا؟ اور آخرت پر، آخرت پر ایمان رکھے کہ حساب و کتاب ہونا ہے، بعض پرس ہونی ہے، پوچھا جانا ہے. والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر ایمان رکھے، اچھی بری اللہ کی طرف سے وہ لکھی جا چکی ہے جو کچھ انسان نے کرنا ہے. اگر کوئی شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا، ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی اس کا ایمان نہ ہو تو مسلمان نہیں ہے. بے شک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مسلمان لوگ کہتے رہے، لیکن اگر کسی شخص کا رسولوں پر ایمان ہی نہیں ہے کہ یہ باتیں جی مولویوں نے پکھنڈ بنایا ہوا ہے، اگر یہ بات کہے گا تو وہ مرتد آدمی ہے، مسلمان نہیں ہے. اور تقدیر کا انکار ہے تب بھی وہ منکر ہے. تو اس رات میں پھر فیصلے کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے جو جس کام پر مقرر ہیں ان کو آگاہی دے دی جاتی ہے، بھائی یہ کام تم نے کرنے ہیں، یہ مقصد ہے اس آیت کا،
فیہا یفرق کل امر حکیم کا بھی اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا بھی مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی یہ رات ہے، اور ان فرشتوں کو جن کے ذمے جو کام ہے، بارش برسانا جن کے ذمے ہے، یا بچے کی ولادت جن کے ذمے، جو غرض دنیا میں کوئی ایک کام ہے نہیں ہے نا، کسی کو بادشاہ بنا دینا، کسی کو رلا دینا، ہاں جی، کسی کو ہنسا دینا، سب کچھ طے شدہ ہے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ جن فرشتوں نے جو کام کرنا ہے ان کے سپورٹ کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات کو اب شعبان پر منطبق کرنا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں، سورۃ الدخان کی آیات میں، کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کو ہم نے ماہ رمضان میں نازل کیا ہے۔ معلوم ہے یہ مبارک رات بھی رمضان میں ہے، لیلۃ القدر بھی اسی کا نام ہے، اور وہ ماہ رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ کچھ احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ان میں سب سے جو اچھی ہے نا اور مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔ سند اس کی امام ترمذی سے آگے ایک دو راویوں کے بعد ہے کہ حجاج بن ارطاد ایک راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر سے، اور یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں عروہ سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے۔ ام المومنین فرماتی ہیں ایک رات فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا تو بستر پر رسول اللہ موجود نہیں تھے، تو میں پریشان ہو گئی، میں گئی پیچھے پیچھے تلاش کرتی ہوئی، تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے اور دعا کر رہے تھے۔ جب میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اندازہ ہو گیا، کہاں تھی تم؟ کیا تم اس بات سے ڈری کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ اس سے ڈر گئی تھی تم؟ مطلب کیا کہ باری تو تھی حضرت عائشہ کی، اور جب وہ سو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عورت کے پاس چلے گئے، یہ تم نے سمجھا؟ کہتی میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ اپنی کسی بیوی کے پاس گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا آج رات شعبان کی نصف رات ہے، 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتا ہے اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ہے حدیث کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو، بنو کلب قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی کتاب سنن ترمذی میں بیان کی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا۔ محمد بن اسماعیل امام بخاری کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری ترمذی کے استاد ہیں، تو اور وہ بڑی یعنی امام مسلم، امام ترمذی یہ امام بخاری کے شاگرد اور ان کے تیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے پھر حدیث پر کتابیں لکھی ہیں جو انہیں اپنے استادوں سے ملی۔ اور صرف فرق اتنا ہے کہ بخاری اور مسلم نے تو صرف وہ حدیثیں لکھی جو اس زمانے کے سب علماء متفق تھے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، اور آج تک متفق ہیں کہ ان دونوں کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ اپنی وہ بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے کوئی شخص اگر ان پر اعتراض کرے جی بخاری میں فلاں حدیث صحیح نہیں، مسلم میں فلاں، وہ الگ بات ہے، ورنہ امت کا ان دونوں پر اتفاق ہے۔ اب اتنے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں تو پھر ساری تو نہیں تھی نا، لیکن صحیح حدیثیں خود امام بخاری نے فرمایا
کہ میں نے کتاب کو زیادہ لمبا ہونے سے بچانے کے لیے سب حدیثیں صحیح اس میں درج نہیں کی، تو پھر ان ائمہ نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابو داود نے، ابن ماجہ نے، امام دارمی نے، اور ان لوگوں نے وہ حدیثیں جو صحیح بخاری میں ہیں وہ بھی تقریباً ان میں آ گئی ہیں، اور جو ان میں نہیں ہیں کئی کمزور بھی ہیں، تو وہ ساری حدیثیں ان میں آتی ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا یضعف ھذا الحدیث، وہ کہتے تھے یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ حجاج بن ارطاد نے یحییٰ بن ابی کثیر سے سنا ہی نہیں، ان کی سماع ہی نہیں کہ انہوں نے اس سے کچھ سنا۔ تو ایک تو یہاں سند کٹ گئی نا، ویسے میں ایک شخص سے بیان کرتا ہوں، میری اس کی ملاقات ہی نہیں ہے، تو جب ثابت ہو گیا بھی تمہاری تو ملاقات ہی نہیں، تو پھر ایک دفعہ امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہودیوں نے ایک بنا کر نا ایک اسٹام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تحریر پیش کی کہ ان یہودیوں کو فلاں فلاں سہولتیں دی جاتی ہیں۔ ان پر دستخط تھے سعد بن معاذ کے اور اس طرح اور بعض صحابہ کے۔ اب خلیفہ رسول اللہ کا خط ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہو، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس کو نظر انداز کرے یا اس پر عمل نہ کرے؟ تو خطیب بغدادی اس زمانے کے محدث تھے، نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ۔ دیکھا تو وہ جو گواہ تھے نا، ان میں ایک سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا سعد بن معاذ، یہ جو جتنے ہوئے ہیں معاہدے، یہ جنگ خیبر کے بعد ہوئے ہیں، جب خیبر فتح ہوا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تحریریں دی، اور اس وقت تو سعد بن معاذ تو جنگ خندق میں شہید ہو چکے تھے، تو سعد بن معاذ کے دستخط کس طرح اس پر ہوگا؟ یہ بالکل جعلی ہے اور جھوٹ ہے۔ محدثین نے ماشاءاللہ بہت کام کیا، ہر راوی کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، کس جگہ پیدا ہوا، کہاں کہاں گیا، کس کس سے ملاقات ہوئی، سب 1,00,000 آدمیوں کے حالات لکھے ہوئے ماشاءاللہ۔ دنیا میں کسی قوم کو یہ نعمت میسر ہی نہیں۔ ان کے نبی کی کوئی چند باتیں وہ بائبل میں آپ کو ملیں گی، زندگی پوری کی پوری، رات سونے سے لے کر پھر دوسری رات سونے تک 24 گھنٹے، حتیٰ کہ رات میں جو کچھ کرتے تھے، بیویوں کے پاس جاتے تھے، کیا پڑھتے تھے، معمول کیا تھا، ہاں جی، کھانا کس طرح کھاتے تھے، قضاء حاجت کا کیا معاملہ، کوئی بات ہے ہی نہیں، چھپی ہوئی نہیں، ہر زندگی کا ہر گوشہ سب کے سامنے علم نشرہ ہے، بالکل واضح ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بشرمی کی باتیں ہیں، وہ بشرمی کی باتیں ہیں، بندہ خدا جو کام کسی انسان کو پیش آتی ہے، جو زندگی میں جو ضرورت، اللہ نے اس کے لیے اپنے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور 11 شادیاں کی، 9 ایک وقت میں رہی، وہ خاص معاملات جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، نبی کے وہ معاملات بھی خاص نہیں رہے، وہ بھی بیویوں نے سب کچھ بتا دیا تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے۔ اچھا، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک تو حجاج بن ارطاد کی یحییٰ بن کثیر سے ملاقات ہی نہیں، سنی ہی نہیں انہوں نے، اور یحییٰ بن ابی کثیر نے اپنے استاد جس کا نام لیتے ہیں عروہ، ان سے نہیں سنا، 2 جگہ سند کٹ چکی ہے، تو حدیث معتبر کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ حدیث کے لیے ضروری ہے خبر الاحاد بنقل عدل، بیان کرنے والا عادل ہو۔ عادل کا معنی کبھی جھوٹ اس سے ثابت نہ ہو، اور کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو، اور فرائض کا پابند ہو، نماز پڑھتا ہو،
جھوٹ سے پرہیز، بدکاری سے پرہیز، اس کی حدیث قبول کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بے نقل عدل تام ضبط، کہ اس کا ضبط مکمل ہو. اگر وہ زبانی بیان کرتا ہے تو اس کا حافظہ ٹھیک ہو، اور اگر وہ کتاب سے بیان کرتا ہے تو اس نے کتاب کو خوب محفوظ رکھا ہو، سن کر اس نے لکھا ہو، یا استاد کی کتاب سے اپنے ہاتھوں سے نقل کیا ہو، اور اس کتاب کے سوا بیان ہی نہ کرتا ہو. امام احمد بن حنبل نے تقریباً 30,000 حدیثیں ان کی کتاب میں موجود ہیں. بہت بڑے حافظ تھے، بہت ہی بڑے حافظ تھے احمد بن حنبل، امام اہل سنہ. لیکن ان کا احتیاط دیکھو، جب بھی حدیث بیان کرتے کتاب کھول کر اس میں سے بیان کرتے کہ کسی ایک لفظ کا بھی فرق نہ پڑے. ایسے بھی تھے، اور ایسے امام بھی تھے. امام شعبہ، ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. وہ لکھنا درستی نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے حدیث بیان کرنے کا حق یہ ہے کہ وہ آپ کو زبانی یاد ہو. وہ حافظے سے ہی بیان کرتے تھے، اور ان کے حافظے پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ شخص حافظ تھا. بخاری میں بھی ان کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ان کی حدیث ہے. صحیح حدیث کے لیے شرط ہے بے نقل عدل، راوی عادل ہو، کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو، نماز روزے زکوٰۃ حج کا پابند ہو، تام ضبط، حافظہ اس کا، خواہ زبانی بیان کرے تو حافظہ، کتاب سے بیان کرے تو کتاب بالکل اس کو ضبط ہو. متصل سند، سند متصل ہو، جس سے بیان کرتا ہے اس سے اس نے سنا ہو، وہ شخص معتبر بھی ہو، اس سے سنا بھی ہو. غیر معلل، اس میں کوئی خفیہ خرابی بھی حدیث کے اندر نہ ہو. ولا شاذ، ایسا بھی نہ ہو کہ بیان کرنے والے ایک ہی استاد سے 6 آدمی ہیں، 5 کچھ اور طرح سے بیان کرتے ہیں، یہ اکیلا ان کے خلاف بیان کرتا ہے. اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ حدیث کے اصول اگر آپ پڑھیں انشاءاللہ بہت ایک لذت والا علم ہے، جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. تو امام بخاری نے اس حدیث کی حقیقت بیان کر دی کہ اس کی سند میں 2 جگہ پر انقطاع ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک راوی نے جس سے بیان کیا ہے اس سے سنا نہیں، اور اس نے پھر جس سے بیان کیا ہے اس سے نہیں سنا. تو میرے بھائیوں، اس طرح اور بھی کچھ حدیثیں ہیں، لیکن کوئی حدیث بھی صحیح ہو اس پر کوئی کلام نہ ہو، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. حضرت علی سے پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ رات ہو، قوموا لیلہا، تو اس رات کا قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس دن کا روزہ رکھو. اس لیے کئی لوگ کل اس کا روزہ رکھیں گے یا پرسوں رکھیں گے. اس حدیث کو محدثین نے ضعیف ہی نہیں، موضوع کہا ہے کہ اس کا بیان کرنے والا اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہے، اس لیے یہ ثابت نہیں ہے. لیکن ماہ شعبان میں ویسے روزے کثرت سے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جتنے روز ویسے تو آپ کا عام معمول ہر مہینے میں تھا. اللہ ہمیں بھی توفیق اپنی فضل و کرم سے عطا فرمائے. ایک تو 3 روزے آپ رکھتے تھے، 13، 14، 15، اور ایک آپ روزہ رکھتے تھے سوموار کا اور جمعرات کا. یہ معمول تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہفتے میں 2 روزے تو یہ ہو گئے نا، 4 ہفتوں میں کتنے ہو گئے؟ 8 روزے ہو گئے. 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 11. تو تقریباً داؤد علیہ السلام کے جو روزے تھے نا، ایک دن روزہ ایک دن لاغا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے بھی تقریباً اتنے بن جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ روزے رکھنے لگتے تو ایسا خیال ہوتا کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، رکھتے ہی چلے جاتے. پھر بعض اوقات چھوڑ دیتے، پھر خیال ہوتا شاید رکھیں گے ہی نہیں. مطلب ایسا بھی تھا. یہ کام زیادہ مشکل ہے. پابندی کے ساتھ تو آسان ہے نا، ایک معمول ہے. ایک کا معمول نہیں، وہ روزے کئی دن نہیں رکھتا، پھر رکھتا ہے تو کافی رکھ لیتا ہے. تو شعبان میں حضرت عائشہ کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہ آپ شعبان
کا اکثر حصہ روزہ رکھتے تھے، بل کان یصومہ کلہ، پورے شعبان کے روزے رکھ لیتے تھے۔ لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ رمضان کے علاوہ پورے کسی مہینے کا روزہ آپ نے نہیں رکھا، اس لیے اس کا مطلب کہ پورا ہی رکھتے کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ تر اکثر روزے اس کے رکھ لیتے۔ لیکن آپ نے رمضان شریف کے استقبال کے لیے پہلے کوئی ایک روزہ رکھ لے، 2 روزے رکھ لے، اس سے منع فرمایا اس میں ایک تو شک بھی ہوتا ہے نا، کیا پتہ ہے آج جو 30 ہے شعبان کی، کیا پتہ رات چاند چڑھ گیا، اس لیے روزہ رکھ لے، یہ منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، تو صحابہ کرام اکرام کے لیے، احترام کے لیے بعض اوقات آپ کے نام کے بجائے کیا کہتے تھے؟ ابو القاسم کہتے ہیں جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ ہاں اگر وہ روزہ آ رہا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ سوموار کا روزہ ہمیشہ رکھتا ہے، جمعرات کا رکھتا ہے، اور وہ سوموار آ گیا ہے 29 شعبان کو یا 30 شعبان کو، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا اما سمت بن سرر شعبان، بھائی تم نے شعبان کا آخری روزہ رکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر رمضان شریف کے بعد رکھ لینا، یعنی وہ جو معمول ہے اس کو جاری رکھو۔ اگر کوئی کسی دن کا روزہ پہلے رکھتا ہے وہ شعبان کے دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ اب آگئی بات لوگوں کے معمول کی۔ بات یہ ہے کہ لوگ جو فرض چیزیں ہیں نا ان کی طرف خیال نہیں کرتے، اور نوافل خصوصاً ایسے نوافل جو ثابت نہیں ہیں ان کی بڑی ان کا بہت خیال کرتے ہیں۔ اب دیکھو 5 نمازیں فرض ہیں اور اسلام کی بنیاد ہے، اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے، یہ نہیں پڑھیں گے، اور معراج شریف کی رات نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو شب برات ہے اس کے اندر نوافل پڑھ رہے ہیں، کہ 100 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کا نام رکھا صلاۃ الفیہ۔ الف کا معنی ہوتا ہے 1000، ہر رکعت میں 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنی اور 100 رکعتیں پڑھنی، تو کتنی دفعہ قل هو اللہ ہو گئی؟ 1000 دفعہ ہو گئی نا۔ یہ کیا اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے؟ نمازیں بھی عجیب و غریب خود اپنے پاس سے گھٹتے رہتے ہیں، لیکن جو فرض تھے دیگیں پکائیں گے، سبیل لگائیں گے، لیکن عشر ادا کریں اپنی فصل کا، اپنی زکوٰۃ نکالیں، بیٹیوں کو ان کا حق دیں، بہنوں کو ان کا حق دیں، بھائیوں کو جو کمزور ہے اس کو بھی جو حق بنتا ہے وراثت کا وہ نہیں دیں گے، دیگ پکا پکا کر، اور چیز بنڈی دی، چیز بڑھتے پھریں گے، تقسیم کرتے پھریں گے، لیکن جو حق ہے فریضہ ہے وہ ادا نہیں کریں۔ اب دیکھو اس رات میں کیا ہوتا ہے دنوں میں، وہ جو برامکا تھے نا، ایرانی آتش پرست لوگ تھے، آگ پوجنے والے، ہر کام میں وہ آگ کو سامنے رکھتے تھے، اس کے لیے اسی کی طرف سجدہ کرتے، آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے کعبے میں بھی کوشش کی کہ وہاں بھی کسی بہانے سے شمع جلائی جائے، لیکن خلیفہ وقت تاڑ گئے، اس نے کہا نہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ایک بہانہ بنا رہے ہو تم، شمعوں کی بات تھی یا یہ انگیٹھی خوشبو والی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ ہندو بھی آگ پوجتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں اگنی دیوتا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے، ایک تہوار ہے ان کا، اس کا نام دیوالی ہے۔ یہ مشترک ہے ایرانی مجوسیوں میں، وہ بھی آتش پرست اور مشرک، اور ہندوؤں میں یہ چیز مشترک ہے، آگ کو دیوتا سمجھنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو پوجنا، اور اس کے لیے وہ دن بھی مناتے ہیں۔ اپنے مکانوں کے اوپر جب بجلی نہیں تھی نا
تو وہ دیے انہوں نے یا موم بتیاں رکھی ہوتی تھی، موم بتیاں رکھی ہوتی تھی. آج دیوالی ہے تو وہ اس کی تعظیم کرتے تھے. بھائی مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھ لینا وہ مکانوں کے منڈیروں کے اوپر یا تو وہ لگی ہوگی شمع یا کوئی بلب جل رہے ہوں گے. نہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. اور ان دنوں میں پٹاخے، اللہ کا مال آگ لگا کر، واللہ سوچو تو صحیح، آگ لگا کر ہاتھوں سے اللہ کا مال جلا دینا. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا نہیں کہ اس سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہو؟ کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی آخرت کا فائدہ. اور باپ بچے کو پیسے دیتا ہی تو وہ خریدتا ہے پٹاخہ، ایسے تو نہیں خرید لیتا نا. اور پتنگ چلتی تھی. ایسے ہندوؤں سے متاثر ہے ہمارے حکمران پچھلے بھی اور جو اب پنجاب کے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ جو تہوار ہے پتنگ کا، کیا کہتے ہیں اس کو، بسنت منائیں. اور ہندوؤں کا دیوار ہے مسلمانوں، بسنت میں لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. آج بھی میں نے اخبار میں پڑھا ایک بچی گردن کٹی ہوئی ہے بیچاری کی اس کی تار سے اور وہ مری پڑی ہے. ہر روز خبر آتی ہے. لیکن یہ لوگ، حق یہ ہے کہ ان کے اوپر اس قتل کا مقدمہ ان حکمرانوں کے اوپر ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس میں غفلت کر رہے ہیں. پیغام آ جاتا ہے کہ جی ہوگا مقدمہ، اس پر ہوگا. ہماری پولیس محترم، ہمارے SHO صاحب اور دوسرے. لیکن دیکھو جب آپ اس پر پابندی مضبوط لگاتے نہیں، جس طرح پہلے پابندی لگی ہوئی تھی لوگوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، آپ نے پھر وہ دروازہ کھول دیا. اس دروازے کو بند کرو. اور یہ آتش بازی، آگ لگنے کا بھی ذریعہ، کتنے لوگ ہیں وہ آتش بازی کا سامان تیار کرتے ہوئے کسی کا ہاتھ اڑ جاتا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ جاتی ہے. کوئی بارود کے دھماکے سے مکان ساتھ والے بھی